اب اس بات سے الرحمن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج رات خود سورۃ الرحمن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ہم بات ادھر سے شروع کریں گے کہ ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کے نام سے رکھی ہے اور اس کی کیا اس کے کیفیات ہے اور کیا اس اسماء کے کمالات ہیں. تو الرحمن کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی مثالیں دوں گا، شاید کیفیات کو ہم سمجھ سکیں. یا اس آپ نے دنیا میں کھانا آپ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے. پانی آپ کیوں پیتے ہیں؟ آپ کو پیاس لگتی ہے. گھر آپ کیوں بناتے ہیں؟ کہ جس میں آپ رہتے ہیں. اس طرح سے آپ کا جو کام اس دنیا میں ہوتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں، پہلے اپنے دائرے اختیار میں سوچیں. تو اپنے دائرے اختیار میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس دائرے اختیار میں اس کے پیچھے آپ کا کچھ ہے جو آپ کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے جو آپ وہ کام کرتے ہیں. بعد میں یہ کہ نیکی ہے یا بدی ہے، ایک دفعہ اس کو سائٹ پہ رکھیں. وہ نیکی اور بدی کے پیچھے بھی آپ کے کچھ احساسات ہیں جو آپ کو پش کرتا ہے، جو آپ کو مثال کے طور پہ یہ کرتا ہے کہ اس کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو آپ کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس نے کسی سے کچھ لینا ہے اور دینا ہی دینا ہے. اوکے، اب سوال ادھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کا ارادہ کر لیا، یہ ارادہ ہوا کہ آپ کو پیدا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کیفیات ہے کہ ہمیں بنانے کے لیے. پہلے ہم اس پہ تھوڑا سا، اور اس میں ایسے ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا ارادہ ظاہر فرمایا تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں اس دنیا میں آدم کو پیدا کرنے والا، صحیح ہے؟ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اپنا خلیفہ ارض پہ بنانے لگا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا ایسے پیدا کر رہے آپ کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور قتل کرے گا ایک دوسرے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جب یہ علم ہوا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا رد عمل دکھایا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جو فساد کرے گا اور قتل کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وہ جو حمد ہے، تعریف ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اس میں تمام حمد اسی کا ہے اور تمام ثنا اسی کا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی بات غور کرنا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ یسبح للہ ہے، ثنا کی بات آئی ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ میں اس سے پہلے ثنا کے ذکر نہیں آیا، حمد آیا. اس وجہ سے کہ رب العالمین میں جو ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے اس کے صفات کا، اور چونکہ حمد ثنا ہے اور عاجزی ہے، شکر ہے، سر بسجود ہونا ہے، تو اس لیے بعد میں والے چیز پہلے نہیں آیا. مفتی صاحب سے توجہ ہے آپ کے کہ وہ نہ، تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے تعریف بھی کرتے ہیں اور ثنا بھی کرتے ہیں اور آپ کا حمد بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں سب کچھ. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی کیا ہے کیا ہے. اب وہ کیا چیز ہے؟ سوال ادھر ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ محتاج ہے، نہ اس میں کوئی ایسے وہ خوبی ہمارے اندر ہے کہ وہ فساد فرشتوں نے کہا جو پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ اس سرزمین پہ کس کس مخلوق نے کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات کی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ.
پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے یہ بھی کہا، پھر میں نے کہا تم نہیں جانتے، اور فوراً اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ میں نے تمام اسما بتا دیا جو کہ اس دن ہماری بات ہوئی تھی اس کے اوپر، مثنوی نے بھی بات کی تھی اس کی۔ تو اب ہمارے جو مربی یا ہمارا جو اس نے ہمیں اس مبارک کے بارے میں جو کیفیات بتائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رحمان نام ہے جس میں تمام کے تمام رحمت ہے، جس کے پیچھے عشق اور محبت کار فرما ہے۔ وہ عشق اور کمال کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اسم میں ہے کہ وہ آپ کے محبت ہر چیز کی بدی آپ کے سامنے نہیں، اتنا نہیں آپ کو نظر آتا ہے اس محبت میں جتنا آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ جو وہ خوبیاں ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلا جو مظہر یا آپ کے محبت کا جو تعلق ہے اس الرحمن کے تحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا اس کا تعلق بنتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت اور احساس کا تعلق کے محبت کے ساتھ وہ ہمارے فساد اور ہمارے وہ فرشتوں کو جگہ جو تم نہیں جانتے وہ ساری چیزیں اس میں آ۔ تو الرحمن کے وہ کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو ایک محبت کا تعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انعامات وابستہ ہے، کہا کہ اگر اللہ فرماتے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ مطلب یہ رحمان کا وہ صفت جو کہ محبت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یہ جو تھوڑا سا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ وہ یہ حدیث کوئی اس طرح بیان کرتا ہے، علماء کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں وہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سب کائنات اور یہ سب وجود میں آیا، لیکن جب آپ رحمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کی طرف تعلق کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا اپنا چاہتا ہے تو وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا ہے، تب اس مظہر کا جو ہے اس نے تمام چیزوں کو وجود میں لایا۔ اس کے بعد پھر یہ امتحانات رکھ دیا گیا کہ دنیا ہو گیا، امتحان ہو گیا، محبت، لیکن تمام انسان کے اس محبت کا امتحان ہے جو اس کے اس دنیا کائنات میں کہ آپ کا محبت کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بات ادھر آ گئے کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں ہمارا دیکھیں کہ اب صحابہ کا کوئی صحابہ کے اس پہلے ملاقات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ تمام امت اپنے سارے باغ دوڑ میں جتنی بھی کوششیں کر لے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت کا تعلق بن جاتا ہے اس کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ اس رشتے میں ایک ہو جاتا ہے نا، وہاں جب اس رشتے میں منسلک ہو گیا انسان تو سر بسجود ہو گیا اور یہ کہا کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ ایسا ہی ہے، تو اس لیے کہ تعریف کے قابل کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی ذات اتنا کا جو اس ستائش کے قابل ہو، تو وہ ہو گیا سر بسجود ہو گیا، اس کا مطلب شکر ہو گیا اور اطاعت ہو گیا، سر بسجود ہو گیا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا جیسے تعلق بن گیا وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی محبت اور رحمتوں کا دروازہ کھل گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ جو رحمتوں کا جتنے رنگ ہے نا وہ سب آپ کے وجود مبارک میں ہیں، اور آپ کے اس میں کہ جو آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا آپ وہ وجود مبارک ہو کہ آپ کے ساتھ جس کا تعلق بن جاتا ہے تو ادھر ستائش کے سب وہ ہے اور ادھر رحمتوں کا سب کچھ اس کے حوالے ہے۔ اس لیے وہ دنیا کے لیے کیا آیا؟ رحمت للعالمین ہے کہ جو الرحمن نے وہ محبت کیا، کیونکہ یہ اس کا ہے، محبت میں اس نے پیدا کیا، یہ اس کا صفت ہے، اور ہمیں جو بھی ملا ماں کو اب مثال کے طور پہ وہی محبت ایک ذرہ سا محبت ماں میں ہے،
یہ مثال میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی برابری والے ہیں، یہ میں یہ دے رہا ہوں ایک قاتل ہے، وہ جیل میں قتل کر چکا ہے، پھر بھی اس کے لیے ماں رو رہی ہے میرا بیٹا ہے، اس کو وہ عیب نہیں نظر آتا ہے جو اس کے اندر ہے. کیوں کہ محبت ایسے آپ کے ساتھ اس کا تعلق کو بنا دیتا ہے کہ آپ کے وہ تمام کمیاں جو اس کے اندر ہے وہ آپ سے چپ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ لے لیتے ہیں. اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا، جب ہمارے مربی اور ہمیں سمجھایا اور سیر کروایا، تو ایسی جگہ آپ سمجھ لیجئے گا، تصور میں لیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے، یہ بولا یہ وہ ستارہ ہے کہ جو میرے سے پہلے بھی وہ یہ ہے. فرمایا یہ میں ہوں، یہ میرا ستارہ ہے. یہ وہ ستارہ ہے، وہ محبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم میں اور محبت قدیم میں جس نے اللہ تعالیٰ کے اس رحمتوں کو قبول کیا اور انہوں نے رحمتوں سے محبت اور عشق میں اس کا جواب دے دیا.